دیکھو 11 مہینے تم دنیا کی دوڑ دھوپ میں، دنیا کے کام کاجوں میں لگے ہو، مصروف ہو، اور تمہیں عبادت کرنے کا صحیح وقت نہیں ملتا، تو اب یہ 1 مہینہ میں نے تمہیں موقع دیا ہے، اور تمہارے پاس یہ ایک موقع ہے کہ تم اس میں میرے پاس آؤ اور مجھے راضی کرو۔ اس لیے پہلے سے دعائیں مانگی جاتی۔ عام عبادت کرنا، انسان کی تخلیق کا مقصد تو عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت مقصد ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، تو عبادت اللہ رب العزت کی فرشتے تو سب سے زیادہ کرتے ہیں، بہتر اور احسن طریقے سے کرتے ہیں، پھر انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو فرشتے جو عبادت کرتے ہیں وہ عبادت مقصود نہیں ہے۔ مقصود نہیں ہے کا مطلب کہ دیکھو فرشتے ایسی مخلوق ہے جو نور سے پیدا ہے، اور ان میں گناہ کرنے کا کوئی مادہ ہی نہیں، یعنی ان کے جسم میں نہ خواہش کا کوئی مادہ ہے، نہ گناہ کا کوئی سوچ، بالکل یعنی گناہ کا کوئی دھیان بھی ان کے پاس سے نہیں گزرتا۔ تو کمال تو یہ ہے کہ کمال انسان کی ہے کہ دیکھو انسان ہے، اس کے ساتھ خواہشات لگی ہوئی ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، اور دنیا کے ہر قسم خواہشات اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود یہ اللہ کی عبادت کرے، یہ کمال ہے۔ یوسف علیہ السلام دیکھو وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، جو یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ ہے، اس میں یہ ہے کہ زلیخا نے ارادہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام کی بھی دل میں بات آ گئی تھی، لیکن اللہ نے ان کو بچا دیا۔ تو دیکھو اب اگر کوئی کہے کہ نبی ان کے دل میں کیسے بات آ گئی، تو دیکھو یہی تو انسان ہونے کی یہ تو علامت ہے، اور کمال بھی تو یہی ہے کہ دل میں بات آنے کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے روکنا، یہی کمال ہے۔ تو مشرکین کا اعتراض تھا، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے، یہ تو کھاتا ہے، یہ تو پیتا ہے، تو بازار میں چلتا پھرتا ہے، ان کی تو ضروریات ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت کا عبادت انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور کمال انسان کا یہ ہے کہ یہ انسان اللہ کی عبادت کرے۔ پھر عبادت 2 قسم پر ہے، ایک بالواسطہ عبادت ہے اور ایک براہ راست عبادت۔ براہ راست عبادت یہ ہے کہ نماز، روزہ، اسی طرح کی عبادت ہے، یہ براہ راست عبادت ہے اللہ رب العزت کی۔ اور بعض عبادت ہے بالواسطہ ہے، مثلا اپنے خواہشات ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کھیل مذاق وغیرہ، یہ بھی عبادت ہے اگر صحیح نیت سے ہو، لیکن براہ راست نہیں ہے، بالواسطہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب تو فارغ ہو جائے تو پھر اب میرے عبادت میں خود کو تھکا۔ تو اب نبی علیہ السلام کا کیا کام تھا ان سے فارغ ہو جائے، ہر وقت نبی علیہ السلام عبادت ہی کرتے رہے، لیکن مراد یہ ہے کہ دیکھو جب آپ ان براہ بالواسطہ عبادت سے فارغ ہو جائے تو پھر براہ راست عبادت کریں، اور اصل عبادت مقصود اصل عبادت بھی وہی ہے۔ تو روزہ ان براہ راست عبادت میں سے جو اصل مقصود ہے، مقصود بذات ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، رمضان کے لیے انتظار ہوتا تھا پہلے سے، اور یہ رمضان مبارکہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ یہ رمضان مبارکہ مہینہ وہ ہے انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی باتیں ہیں، جو قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ سے کلام کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رمضان کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، اس لیے یہ مہینہ اونچا ہے، اس کا درجہ بڑا ہے۔ یعنی رمضان کا بابرکت رہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن کے ساتھ نسبت آ گئی، اسی نسبت کے ساتھ رمضان کو بھی قدر مل گئی، مرتبہ مل گیا۔ ایک اینٹ ہے وہ ادھر مسجد کی دیوار میں لگی ہے، اور ایک اینٹ جو ہے ادھر
سرخانے میں لگی ہے، واش روم میں لگی ہے، تو اس اینٹ کی بندہ قدر کرتا ہے اور اس کی نہیں کرتا. کیوں؟ یہ والی مسجد کی اینٹ ہے، اس کے ساتھ نسبت ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس کے ساتھ وہ نسبت نہیں ہے، وہ واش روم کی اینٹ ہے. نسبت کے ساتھ درجہ بڑھ جاتا ہے. مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ان کو کسی نے رومال تحفہ میں دیا، رومال ہدیہ، تو اور کہا کہ یہ میں مدینے سے لے کر آیا. تو مدنی صاحب نے وہ رومال لیا اور اس کو بوسہ کیا اور آنکھوں سے لگا لیا. تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو مدینے میں نہیں بنا ہے، تو باہر سے کہیں چلا گیا مدینے میں اور پھر وہاں کسی نے خرید کے آپ کے پاس لیا. انہوں نے کہا نہیں، اس کو مدینے کی ہوا لگی ہے، بس مدینے کے ساتھ ان کی نسبت آ گئی، بس وہ نسبت کافی ہے، اس نسبت سے یہ بابرکت ہو گیا. تو نسبت کے ساتھ، نسبت کی وجہ سے جو ہے برکت آ جاتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی ہے، ان کے یہاں مہمان آ گئے اور مہمانوں نے جب کھانا شروع کیا تو کھانے کے بعد اس نے بچے کو بھیجا کہ جاؤ تولیہ لے کر آؤ. تو تولیہ جب لے کر آئے تو وہ تولیہ جو ہے وہ میلا تھا. تو بچے پر غصہ ہو گیا کہ میرا تولیہ کیوں لے کر آئے. تو بچے نے وہ بچہ وہ تولیہ لے گیا اور ادھر تندور تھا اور تندور میں ڈال دیا، اور تندور سے جب نکالے تو تولیہ بالکل صاف. تو انہوں نے پوچھا مہمان نے کہ یہ کیسے؟ تندور تو چیز کو جلا دی. تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں مہمان ہوئے تھے اور اسی تولیہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک صاف کیے. تو اس وقت سے جب بھی ہم اس تولیہ کو تندور میں ڈالتے ہیں تو یہ جلتا نہیں، اس پر آگ اثر نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاتھ کی نسبت اس کے ساتھ آ گیا، تولیہ کے ساتھ. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جب صالح علیہ السلام سے معجزہ مانگا کہ تم نبی ہو تو تمہارے ساتھ کیا معجزہ ہے، معجزہ دکھاؤ. انہوں نے اللہ رب العزت سے سوال کیا اور اللہ رب العزت نے ان کو معجزہ دیا کہ یہ عصا ہے، لاٹھی، اس کو پتھر سے مارو، اس سے اونٹنی پیدا ہو جائے گی. وہ پیدا ہو گئی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ناقۃ اللہ، یہ میری اونٹنی ہے، یعنی اس کی نسبت اپنی طرف کی اللہ رب العزت. تو جب نسبت اپنی طرف کی اور فرمایا کہ جب میری اونٹنی ہے تو اس کا خیال بھی تم نے رکھنا ہے. ایک دن پانی پینے کی اس کی باری ہوگی اور ایک دن اور جانوروں کی ہوگی. ناقۃ اللہ وسقیاھا، اس کی باری ایک دن اس کی ہوگی اور ایک دن اور جانوروں کی ہوگی. جو وہاں کے مشرک لوگ تھے، بدماش قسم کے لوگ تھے، قدار ابن صالح جو ان کا بڑا تھا، وہ 11-12 آدمی تھے. انہوں نے مشورہ کیا کہ اس اونٹنی نے تو ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، ہمارے جانوروں کو تکلیف ہے، اس کو بیچ سے ختم کر دیتے. تو انہوں نے جو ہے اس کے وہ پاؤں کاٹ لی اور اونٹنی کو ختم کیا. تو اس پر اللہ رب العزت غصہ ہو گئے اور فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم علیہم ربهم، یہ دمدم کا لفظ ایسا لفظ ہے کہ یہ عرب اس وقت بولتے ہیں کہ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ عرب دمدمہ کا لفظ کس وقت استعمال کرتے ہیں. تو میں چلا ایک دیہاتی علاقے میں جا رہا تھا اور ایک جگہ دیکھا گھر ہے، گھر کے باہر جو ہے وہ چولہا لگایا ہوا ہے اور چولہے کے اوپر جو ہے وہ پتیلا ہانڈی پڑی ہوئی ہے اور ہانڈی کے اوپر جو ہے سر ہے اور نیچے آگ جل رہی ہے اور بہت تیز آگ جل رہی ہے اور اس سے وہ ہانڈی ابل رہی ہے اور بہت زیادہ ابلنے کی وجہ سے وہ ہانڈی کا جو سر ہوتا ہے اوپر، وہ سر جو ہے اس کا گر گیا نیچے. تو ادھر ایک بچہ بیٹھا تھا، اس نے اپنے اماں کو بلایا کہ یا امتا دمدمت القدر، کہ اے اماں جو ہے وہ ہانڈی جو ہے وہ ابل گئی اور زیادہ ابلنے کی وجہ سے وہ سر بھی اس کا نیچے گر گیا، ڈھکن اس کا نیچے گر گیا. تو وہ کہہ رہے کہ میں سمجھ گیا کہ عرب دمدمہ کا لفظ کب استعمال کرتے ہیں. تو صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی جو قوم نے ہلاک کر دی، تو اس پر اللہ رب العزت نے دمدمہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها. اللہ رب العزت پر اتنے شدید غصہ ہو گئے. جس طرح لفظ ہے یہ اس کی تعبیر ہے. وجہ کیا تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کی نسبت اپنے طرف کی تھی کہ ناقۃ اللہ، میری اونٹنی.
تو نسبت ہی اتنی بڑی چیز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جس کی بات ہوئی ابھی، یہ ان کے جو ہے یہ انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام جو چھوٹا بچہ تھا، یہ ان کی ماں تھی، وہ ان کو لے گئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول یہ چھوٹا بچہ ہے، آپ کا خادم ہے، فوائد دوں گا اور اس کے لیے آپ دعا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، تو اے اللہ اس کی مال میں برکت دے، اس کی اولاد میں برکت دے، اس کی عمر میں برکت دے، یہ دعا فرمائی نبی علیہ السلام نے۔ جب یہ واپس آ گیا، اس کی ماں کو جو پڑوسی جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا پڑوسی کی عورتوں نے کہ تم نے کیا دعا کروایا؟ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام سے یہ دعا کروایا۔ تو وہ عورت اس پر غصہ ہو گئی کہ تم نے تو آخرت کی کوئی دعا نہیں کروائی، تو ساری دنیا کی دعا کروائی، مال میں، اولاد میں، عمر میں برکت دے۔ تو وہ پھر چلی گئی نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور کہا اللہ کے رسول میں نے تو دنیا کی دعا کروائی، اب سے آخرت کی دعا نہیں کروائی، اب اس کے لیے آخرت کی بھی دعا فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت میں تو میرا صحابی ہے، ان کی نسبت میرے ساتھ ہے صحابیت کی، میرا دوست ہے، میرا صحابی۔ اور صحابہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا۔ لا يسمعون حسیسها، یہ تو جہنم کی آہٹ آواز کو بھی نہیں سنیں گے۔ تو آخرت میں وہ تو میرا صحابی ہے، اس کا بیڑا تو پار ہے، اس لیے میں نے دنیا دعا کروائی۔ تو نسبت ساری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو نسبت جو ہے اتنی بڑی چیز ہے کہ جب وہ نسبت آ گئی نبی علیہ السلام کے ساتھ تو درجہ اس کا کیا بنا، جہنم اس پر حرام، جہنم کی آواز تک نہیں سنتا۔ نسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت کتنے غصہ ہو گئے اٹھنے پر، اور اسی نسبت کیا لاج رکھا جاتا۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ دیکھو یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس کو جو برکت ملی ہے اسی نسبت کی وجہ سے ملی ہے، کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس میں قرآن اتارا ہے، قرآن کا اس کے ساتھ نسبت ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، نبی علیہ السلام رمضان کی آنے سے پہلے دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمارے لیے رمضان میں برکت دے اور رمضان تک پہنچا، رجب شعبان میں برکت دے، رمضان تک پہنچا دے۔ تو اس لیے اس مہینے کا استقبال یہ ہے کہ ہم پہلے سے اپنے ضروریات، اپنے مصروفیات اس کو اس طرح بنائے، اپنے طرز زندگی کو، تاکہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور ہماری مزید کام زیادہ نہ ہو۔ ابھی سے بندہ جو ہے واجبات، فرائض اس کی پابندی شروع کرے، تب پھر پورا مہینہ آسان ہوگا۔ ابھی سے بندہ کوشش کرے، تقویٰ پیدا کرے اپنے اندر، گناہ سے بچنا، ابھی سے مشق شروع کرے تو رمضان کے مہینہ ضروری ہے، ویسے بھی ضروری ہے، تو وہاں تو روزہ بھی ہوتا ہے، وہاں تو فرض ہی فرض ہے۔ ابھی سے بندہ صلہ رحمی شروع کرے، ابھی سے جو ہے اپنے دل کو نرم کرے، دل میں نرمی پیدا کرے، اللہ سے مانگنا سیکھے۔ جو پچھلے رمضان کے روزے اس کی ذمہ اگر ہے کوئی ایک دو، تو ابھی سے اس کو قضا کو پورا کرے، جب مہینہ آئے تو پچھلے اس کی ذمہ کوئی قضا نہ ہو۔ ابھی سے دعا کی عادت اپنائے، یہ تو ایسا مہینہ ہے ہر عمل کا ثواب دوگنا چگنا، تو ابھی سے بندہ دعا کی عادت اپنائے، اپنے لیے نیند، رات شب بیداری، رات کو جاگے رہنا، اس کی عادت ابھی سے اپنائے، اور ابھی سے صدقہ دینا شروع کرے کہ وہاں 1 روپیہ دو گے تو لاکھوں کروڑوں اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ ابھی سے تلاوت کی عادت اپنائے کہ بندہ تلاوت شروع کرے تو وہاں پھر کرنا آسان ہو۔ ابھی سے جو ہے اپنی مصروفیات جو زندگی کے ہے، آنے جانے کے کام کاج کے، اس کی بھی ترتیب بنائے کہ رمضان میں نے یہ کام نہیں کرنے، اور یہ جو میرے مصروفیت ہے جو بیکار ہے، اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو نہیں کرنے۔ یہ استقبال ہے اس مہینے کا، جو اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اتنا بابرکت بنا دیا ہے، تو اسی لیے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اس لیے سب بھائی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔